نیت میں اخلاص ہو، لوگوں کو دکھانے کے لیے، ریاکاری کے لیے، نام ہو میرا دور دور تک لوگ پہچانے میں کیا بات کرتا ہوں، زبردست اصلاح کرتا ہوں لوگوں کی، یا لوگ تعریف کریں، یا لوگوں سے کچھ لے لوں اس کے بہانے اصلاح کروں گا، تو لوگ جو ہے میٹھا میٹھا یا جب شربت بنائیں گے تو مجھے بلایا کریں گے گھر پر، اگر یہ مقاصد ہے تو اس کی اصلاح بیکار ہے، یاد رکھیے۔ تو سب سے پہلی چیز نیت کا اخلاص، نیت میں اخلاص ہونا۔ اور نیت کیا چیز ہے میں سمجھتا ہوں آپ سبھی جانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث بار بار پڑھی، اور محدثین نے تمام کی تمام جب اپنی کتاب کو لکھا اس میں سب سے پہلا باب نیت کے تعلق سے باندھا، اور یہ روایت جو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ چلتی لائے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا انحصار نیتوں پر ہے، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اعمال نیت سے ہے، یہ حدیث کو لے کر آیا سب سے پہلے باب، اس لیے کہ اعمال بنیاد ہے۔ آئیے ایک روایت، ایک حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے رکھتا ہوں، نیت کیا فتنہ کر سکتی ہے، نیت کے فائدے کیا ہے اور اس کا بگاڑ کیا فتنہ کر سکتا ہے۔ آئیے، ایک شخص جو ہے مدینہ آیا، اور ترمذی کی روایت ہے، اور مدینہ آیا تو اس نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو لوگوں کے بیچ کھڑا ہے اور لوگ اس سے باتیں سن رہے، واعظ و نصیحت کر رہا ہے سڑک پر۔ اس نے کہا یہ کون ہے جو واعظ و نصیحت کر رہا ہے دوسروں کو؟ کہا کہ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے، رسول اللہ کے صحابی ہے، رسول اللہ کے انتقال کی بات کی حدیث، بات کی بات۔ تو کہا یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں آپ سب جانتے ہیں یہ نام ہم سنتے تھکتے نہیں ہیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ یہ ایک ایسے راوی ہے جنہوں نے 5000 سے زیادہ سب سے زیادہ حدیثیں روایت کی۔ تو شخص نے کہا یہ ابو ہریرہ ہے؟ کہا ٹھیک۔ وہ جب لوگ چلے گئے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہا اے ابو ہریرہ مجھے کوئی ایک ایسی بات سناؤ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تم نے سنی ہے، مجھے کوئی ایک ایسی حدیث سناؤ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم نے سنی ہے۔ کہا ٹھیک ہے چلو میرے ساتھ، اور وہ انہیں اپنے گھر لے گئے اور گھر میں بٹھایا، اور بٹھا کر کہا میں آج ایک حدیث تمہیں سناؤں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سنی، اسی جگہ اسی گھر میں سنی۔ اور یہ کہا اور غش کھا گئے، چکر کھا کے گر گئے زمین پر، اور مرغی جیسا ان کو جھٹکا آنے لگا، انہیں پکڑا گیا، پانی مارا گیا، ہوش میں آئے۔ کہا ہاں میں تمہیں آج ایک ایسی حدیث سناؤں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مقام پر میں نے رسول اللہ سے سنی، اور یہ کہا پھر گر گئے غش کھا کر، اور پھر مرغی کے ایسا دورہ آیا، لوگوں نے پانی ڈال کر اٹھایا اس شخص نے۔ کہا ہاں آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی حدیث سناؤں گا جو رسول اللہ نے مجھے اسی مقام پر سنائی جو تمہیں سناتا ہوں، اور سنو رسول اللہ نے مجھے بیان کیا، چونکہ تو اس شخص نے کہا تھا کہ میں صرف سفر کر کے شام سے مدینہ صرف حدیث سننے آؤں، تو کہا آپ سنو تم ایک حدیث مجھ سے اللہ کے رسول نے اسی مقام پہ فرمایا، اور کہا جہنم 3 لوگوں سے دہکائی جائیں گی، جہنم 3 لوگوں سے دہکائی جائیں گی۔ اور کہا پہلا وہ شخص جو حافظ، ایک روایت میں عالم کے الفاظ حافظ ہوں گا قرآن کا، دوسرا وہ شخص جو شہید کہلائیں گا، جو اللہ کی راہ میں مارا جائیں گا، اور تیسرا وہ شخص جو غنی مالدار ہوں گا۔ یہ تینوں سے فرماتے جہنم دہکائی جائیں گی۔ اللہ سب سے پہلے حافظ کو، دوسری روایت میں عالم کو بلائیں گا اور کہیں گا تجھے میں نے ذہن دیا تھا، عقل و بصیرت دی تھی، کیا کیا؟ وہ کہیں گا اے اللہ میں نے اس سے علم سیکھا، یا حافظ کہیں گا میں نے اس سے تیرا قرآن سیکھا اور لوگوں کو پڑھ کر سنایا تیری کتاب، اور قیام اللیل کیا۔ اللہ کہیں گا تو نے جھوٹ کہا، اللہ کے فرشتے کہیں گے تو نے جھوٹ کہا، اللہ کہیں گا تو نے قرآن اس لیے پڑھا کہ لوگ تیری تعریف کریں کتنا اچھا قاری ہے، تو نے قرآن اس لیے پڑھا کہ لوگ تعریف کرے تو کتنا اچھا قاری ہے، تیری تعریف ہو گئی، دنیا میں جو چاہتا تھا مل گیا، فرشتوں کو حکم ہوگا اسے منہ کے بل اٹھا کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ دوسرا شخص لایا جائے گا جو شہید کہلائیں گا، اللہ کہیں گا اے میرے بندے تجھے طاقت دی تھی میں نے، کیا کیا؟ وہ کہیں گے اللہ میں تیری راہ میں جہاد کیا اور میدان جنگ میں رہا اور فلاں فلاں اعمال کیے اور تیری راہ میں مارا گیا۔ اللہ کہیں گے تو نے جھوٹ کہا، اللہ کے فرشتے کہیں گے تو نے جھوٹ کہا، اس لیے کہ تو اس لیے شہید ہوا، تو نے یہ نیت کی تھی کہ دنیا میں شہید کہلاؤں، یہ نیت سے مرا تھا، تجھے جو چاہیے تھا تیرا نام دنیا میں ہو گیا، تو شہید کہلایا، اب تیرا کچھ نہیں ہے، اسے بھی حکم ہوگا اسے منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تیسرا شخص لایا جائے گا، وہ غنی ہوں گا، مالدار ہوں گا، اللہ کہیں گا اے میرے بندے کیا کیا میرے مال کا؟ وہ کہیں گے اللہ تیری راہ میں خرچ کیا، خوب لگایا۔ اللہ کہیں گا تو نے جھوٹ کہا، فرشتے کہیں گے تو نے جھوٹ کہا، اس لیے تو نے مال خرچ کیا کہ لوگ کہے تو غنی ہے، کتنا مالدار ہے، کیا پیسہ خرچ کرتا اللہ کے راہ میں، تجھے جو چاہیے تھا دنیا میں تو نے پا لیا، اب تیرے لیے یہاں کچھ نہیں ہے، حکم ہوگا اسے بھی اٹھا کر جہنم میں الٹے میں کھینچ کر پھینک دیا جائے۔ تو یہ 3 وہ لوگ ہیں
جن کے مرتبے اندازہ لگائی. حافظ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں جس نے دو لوگوں کی عزت کی اس نے میری عزت کی. جس نے حافظ کی عزت کی اور جس نے بوڑھے کی عزت کی اس نے میری عزت کی. یہ مقام ایک حافظ کا. اور رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ رب العزت حافظ تو قیامت دن بلائیں اور کہیں گا پڑھتا جا اور اپنے درجات بلند کرتا جا, جب تک پڑھے گا جنت کے درجے اس کے لیے بلند ہوں گے. یہ حافظ ہے, لیکن اس کی نیت میں کوتاہی ہوئی. اتنی محنت کیا یاد کرنے میں قرآن, لیکن نیت کا بدل ہوا, جہنم رسید ہوا. اور وہ دوسرا شہید, شہید سے بڑا کیا مرتبہ ہوگا. انبیاء صدیقین کے بعد تیسرا درجہ شہداؤں کا ہے. تو یہ شہید تھا. سب کچھ انسان خرچ کر سکتا ہے لیکن اپنی جان نہیں دیتا ہے, کہتا جان بچی لاکھوں پائے, لیکن اس نے جان تک دے دی اللہ کی راہ میں, لیکن نیت میں بیکار تھی, نیت کا فساد تھا, بری نیت تھی, جہنم گیا. اور تیسرا شخص غنی مالدار تھا جو خرچ بھی کرتا, لیکن نیت یہ تھی لوگ دیکھے تعریف کرے, اس کی تعریف ہوئی, اس کا اجر چلا گیا. اندازہ لگائیے آپ نیت کا فساد. تو سب سے پہلے اصلاح کرنے والے کی نیت اخلاص ہو. یہ نہیں کہ اپنی پارٹی کا نہیں, اپنی جماعت کا نہیں, جا کر چمٹی لیں گے, پکڑیں گے, مزہ لیں گے, تکلیف دیں گے, ایذا پہنچائیں گے اور اس کو کچھ سوالات کر کے اس کو جھمیلے میں ڈالیں گے یا مشکل میں ڈالیں گے. خالص نیت ہو میرا بھائی غلط طرف جا رہا ہے, میں اس کی اصلاح کروں گا. یہ ہو, یہ مادہ ہو ہمارے دلوں میں. آج ہم دشمنی کے مادے سے, دشمنی کی نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں. تعصب کے چشموں کو نکالنے کی ضرورت ہے. ہر شخص کو ہم تعصب سے دیکھتے ہیں, اس لیے کہ اس کا لباس الگ ہے, اس لیے کہ اس کی ٹوپی ہم سے ہٹ کر دکھتی ہے, اس لیے کہ وہ ہم سے ہٹ کر فلاں مسجد میں جاتا ہے, اس لیے کہ فلاں گلی اور فلاں لوگوں میں رہتا ہے, اس لیے ہمارا نہیں, اس لیے اس کو تعصب سے دیکھتے ہیں. اخلاص ہے, نیت ہو ہر کام سے پہلے. تو یہاں نیت سب سے پہلے, اخلاص نیت کے اندر اصلاح کرنے والا. یہ نکات, یہ پوائنٹ سب سے پہلے ذہن میں رکھیں. دوسری چیز یہ بات ذہن میں رکھیے, غلطی کرنا انسانی فطرت کا حصہ ہے, تو اس کے مطابق ان کی اصلاح کی جائے. یہ نہیں کہ غلطی ہوئی کیسے, کرتے کیسے, ہوتا کیسے, نہیں, یہ انسانی فطرت کا حصہ ہے اور غلطی ہوئی اب اصلاح ہم کو اس کو کرنا ہے. دوسری چیز یہ, ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے غلطی جتنی زیادہ ہوں گی کوشش اتنی زیادہ ہونی چاہیے. غلطی جتنی زیادہ ایک انسان کرے گا, اصلاح کرنے والا کوشش اتنی زیادہ کریں گے. ہمارے پاس الٹا ہوتا ہے, اس کی غلطی جتنی زیادہ کوشش اتنی کم. مثال کے طور پر ایک شخص شرک میں ملوث ہے, شرک میں, جس کی وجہ سے جہنم رسید ہوگا. جان دو, مرنے دو ان کو, وہ لوگ فلاں ہیں, چھوڑ دو, چھوڑ دیا. اب ایک شخص چھوٹی سی بدعت کر رہا ہے, چھوٹی سی بدعت, بہرحال بدعت بھی غلط لیکن شرک کے مقابلے چھوٹا ہوتا ہے, چھوٹا گناہ ہے. بدعت کر رہا ہے, ارے کیا بدعت کر رہے تم, فلاں ہے, اس کے پیچھے گھنٹوں لگا رہے. لیکن ایک شخص جس کا عقیدہ خراب ہے اس کے پیچھے کوئی محنت نہیں کر رہے ہم. تو یاد رکھیے غلطی جتنی بڑی اصلاح اتنی زیادہ ہونی چاہیے, اتنے اچھے سے ہونی چاہیے. یہ بات یاد رکھیے. تو جتنی بڑی غلطی اتنی زیادہ نیت, اتنا زیادہ اخلاص, اتنی زیادہ کوششیں ہم کو کرنی ہوں گی. ہمارا معاملہ ہوتا ہے غلطی جتنی بڑی ہم کوشش اتنی کم کرتے ہیں. ارے وہ تو شرک کر رہا, جان دو اس کا معاملہ ہے, ارے یہ مت کرو, یہ بدعت ہے, یہ ایسا مت کرو, یہ خرافات ہے. اصل تو یہ ہے کہ عقیدی غلطی پہلے سدھاری جائے, یاد رکھیں, ٹھیک ہے. تو جتنی بڑی غلطی اتنی زیادہ محنت اور کوششیں ہم کو کرنا ہوں گی اس معاملے میں. تیسری چیز جو غلطی بڑی سے مراد, اگر عقیدے کی غلطی ہے تو محنت زیادہ ہوں گی, معاملات کی غلطی ہے ظاہر سے عقیدے سے مقابلے میں کم محنت ہوں گی اس کے پیچھے, ٹھیک ہے. اسی طرح اخلاقیاتی غلطی, آداب کی غلطی ہے تو وہ غلطی کے مرتبے دیکھیے کیسی غلطی ہے, اس کے مطابق ہم جو ہے کوشش کریں اتنی زیادہ کہ اس کو جو ہے اس کی اصلاح کریں, ٹھیک ہے. تیسری چیز, چوتھی چیز, جن لوگوں کی اصلاح کی جا رہی ہے ان کے مرتبوں کا بھی لحاظ رکھا جائے. جن لوگوں کی اصلاح کی جا رہی ہو ان کے مرتبوں کا, پوزیشنز کا, پوسٹ کا بھی لحاظ رکھا جائے, ہے نا. ورنہ کیا ہوتا ہے, ایک بچہ کہیں تو بھی جاتا ہے, چند باتیں سیکھ کر آتا ہے اور گھر میں آ کے وہ ابا غلط ہے یہ, ابا بولتے بیٹے ایسے بات کرتے ابا سے, بس تم غلط ہے بولتے ہو تو غلط ہے. ابا ہونے سے کیا ہوتا, ایسی حالت ہے آج. اور اسی وجہ سے لوگ, جو لوگ اصلاح کرتے ہیں ان کو آج برے نام سے پہچانتے ہیں. مرتبوں کو نہیں جانا. والد تھے, ادبن جا کر کہتا اے میرے والد, ابراہیم علیہ السلام کو نمونہ بناتا, یا ابتی, اے میرے والد. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے کافر باپ کو 6 بار قرآن میں یا ابتی, اے میرے پیارے ابا کہا. کافر باپ کو یا ابتی, اے میرے والد. تو او ابا تم غلطی پہ سیدھے ہو جاؤ نہیں تو اپن الگ. ابا بولتے ہیں یہ کیسا بچہ ہے میرا, اس کو پالا, اس کو بڑا کیا اور آج ایسی باپ سے بات کرتا ہے اتنی برے انداز سے. او امی سیدھے ہو جاؤ نہیں سدھر جاؤ نہیں تو میں چلا. بولتے یار اتنی محنت سے اس کو میں نے پیدا کی اور یہ ایسی بات کرتا ہے. مرتبوں کا لحاظ رکھے. باس ہے آپ کا آفس میں, اس کا مرتبہ ہے, اس کی اصلاح الگ انداز سے ہوں گی. چپراسی آفس کا, اس کی اصلاح الگ انداز سے ہوں گی. گھر کا بڑا ہے, اس کی اصلاح الگ انداز سے ہوں گی. شہر کا بڑا ہے, اس کی اصلاح الگ سے ہوں گی. مسجد کا امام ہے, اس کی اصلاح کا انداز الگ ہوگا. مسجد کا مصلی ہے, اس کی اصلاح کا طریقہ, سب کا طریقہ الگ ہوگا. یاد رکھیں, بڑوں سے پوچھ کر اصلاح ہوں گی, چھوٹوں کو بول کر اصلاح ہوں گی. مسجد کا امام سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو ان کو یہ مت بولیے آپ غلط کر رہے ہیں, ان کو یہ کہیے
شیخ آپ نے فلاں کام کیا، ایسا کیوں کیا؟ وہ کہیں گے یہ میں نے اس لیے کیا کہ فلاں فلاں، وہ وجہ دیں گے، وجہ درست